عید کا دن مسلمانوں کی خوشیوں کا دن ہے۔ عید کا دن رحمت خداوندی کا دن ہے۔ عید کا دن مسلمانوں کے لیے انعام خداوندی ہے، اور عید کا دن رب تعالیٰ کی طرف سے ثمرے اور نتیجے کا دن ہے۔ اور عید کے دن مسلمانوں پر رب تعالیٰ کی طرف سے 3 انعامات ہوتے ہیں۔ ایک انعام رب تعالیٰ مسلمانوں کے لیے عام بخشش اور مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ دوسرا انعام رب تعالیٰ کی طرف سے رب تعالیٰ اہل ایمان پر نظر کرم فرماتے ہیں، جو ایمان والوں کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور تیسرا انعام رب تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی کا ہوتا ہے۔ اس دن کھانے اور پینے کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان کھائیں اور پئیں۔ بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس دن رب تعالیٰ کی طرف سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے تیسرا انعام ہے۔ اور یہ ایک عظیم الشان اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑا دن ہے۔ اس دن کے اندر مسلمانوں کے لیے بہت سارے پیغامات، بہت سارے سبق اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں، بہت سارے دروس ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دن ان تمام چیزوں کا احاطہ کرے اور اسی کے مطابق اپنی خوشیوں کو دوبالا کرے۔ سب سے پہلا رب تعالیٰ کی طرف سے اس عید کے دن کے اندر جو امت مسلمہ کو پیغام ہے، وہ اجتماعیت کا پیغام ہے کہ مسلمان متحد ہوں، مسلمان متفق ہوں، اور مسلمان سارے کے سارے یک جان کی مانند ہو جائیں۔ جی ہاں، عید کے دن عیدگاہ کی طرف جانا اور وہاں پر جا کر ایک ہی امام کے پیچھے تمام لوگوں کا کھڑے ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسلمانوں کو اجتماعیت کا اظہار کرنا ہے، مسلمانوں کو متحد ہونا ہے، مسلمانوں کو اتفاق کر لینا ہے، اور اسی کے اندر مسلمانوں کی شان اور شوکت ہے۔ جی ہاں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن اخو المؤمن، مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، پورا جسم اس کی اذیت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کی مثال بھی ایسی ہے کہ جب مسلمانوں میں سے کسی ایک مسلمان پر کوئی تکلیف ہو، کوئی درد ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی رنج و الم ہو، تو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور اس مسلمان کو اس کی ضرورت کو وہ پورا کریں، اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس کا تعاون کریں، اور اسے بتلائیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، ایک آدمی کی مانند ہیں۔ ہم آپ کے دست بازو بھی بنیں گے اور آپ کو اس اذیت سے، اس تکلیف سے اور اس مصیبت سے نکالیں گے بھی صحیح۔ جی ہاں، مسلمانوں کو عید کے دن یہ پیغام بھی دیا جاتا ہے کہ مسلمان ہمدردی اور غم خواری کرنے والے بن جائیں۔ مسلمانوں کو عیدگاہ کی طرف آنے سے پہلے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ صدقۃ الفطر کی ادائیگی کر کے پھر عیدگاہ کی طرف آئیں۔ ان کی عید اسی صورت کے اندر ادا ہوگی جب وہ عید سے پہلے صدقۃ الفطر کی ادائیگی کر کے آئیں گے۔ یہ مسلمانوں کو ہمدردی کا، غم خواری کا، ایثار کا اور قربانی کا جذبہ دیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مدد کے لیے لگا ہوا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اور مسلمان دوسرے مسلمان کو کسی طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور جب مسلمان کو دوسرے مسلمان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اس کی حاجت کے اندر پورا کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ اور مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان کسی دوسرے مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بہت بڑی مصیبت کو ٹال دے گا۔ جی ہمیں پیغام دیا گیا ہے
یہ درس دیا گیا ہے، سبق دیا گیا ہے عید کے دن بھی اور عام دنوں کے اندر بھی کہ ہم ہمدردی کریں، غم خواری کریں، اپنے مسلمانوں کے دست بازو بنیں اور ان کا ساتھ دیں اور ان کا تعاون کریں۔ اور عظیم الشان عید کے دن ہمیں یہ بھی درس اور پیغام دیا گیا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی عظمت کو اور اس کی بڑائی کو اور اس کی کبریائی کا اظہار اور اعلان کریں۔ یہی وجہ ہے کہ عید کی طرف آنے سے پہلے ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ جب عیدگاہ کی طرف آنا ہو تو اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے آؤ۔ پورے محلے کے اندر، گلیوں کے اندر اور دکانوں کے اندر اور ہر جگہ پر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونی چاہیے۔ یہ ہمیں اس بات کا درس دیا جا رہا ہے اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ امت محمدیہ رب تعالیٰ کی کبریائی کے بول بولے، رب کی عظمت اور بڑائی کو عام کرے اور واضح کرے۔ اور اس عید الفطر کا دن ہو یا عید الاضحیٰ کا دن ہو، ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم رب تعالیٰ کو بھول نہ جائیں، ہم ناشکری کی طرف نہ بڑھ جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے اللہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جب مصیبت پڑتی ہے، جب کوئی تکلیف رنج و علم میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان کی کشتی بھنور کے اندر ہوتی ہے اور وہ ڈوبنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں وہاں سے نکال دیتے ہیں، نجات دے دیتے ہیں، جب ان کو ان کی تکلیف ختم کر دیتے ہیں تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ ہمیں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر جب ادا کیا جائے گا تو ہماری نعمتوں کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا ہے لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم لوگ شکر گزار بن جاؤ۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم عید کے ان تمام پیغامات کو لیں اور ان پر عمل کریں اور اپنی عید کو ویسا ہی بنائیں جیسے ہمیں بنانے کا حکم دیا گیا ہے، تب ہی ہماری خوشیاں دوبالا ہوں گی اور دنیا اور آخرت کے اندر سرخروئی اور کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔